أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو آپ کی طرف وہی کیا جاتا ہے۔ پروگرام کے حوالے سے الحمدللہ پچھلا پروگرام جو پہلا اس کا پروگرام تھا، اس میں ہم نے تھوڑا تعارف کروایا کہ ہمارا پروگرام قرآن اور صاحب قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے کیسے آیا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کیسے کیسے آپ نے کوشش کی کہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، کس طرح لوگوں کو اللہ کے دین کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ آپ انذار بھی کرتے رہے، خبردار کرتے رہے۔ سب سے پہلے اپنی فیملی میں شروع کیا، پھر اس طرح کرتے کرتے قبیلوں میں، اور اسی طرح پھر آپ سے کہا گیا کہ اب آپ کھلم کھلا ہر ایک کو خبردار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن میں یہ جو 2 آیات پڑھی گئی ہیں، سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 تھی۔ وما ینطق عن الہوی، اللہ فرما رہے کہ آپ اپنی خواہش سے تو کچھ بولتے نہیں ہیں۔ ان هو الا وحی یوحی، مگر صرف وہی جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ کوشش کی انہوں نے کافی مٹانے کی، لیکن پھر بھی آپ کا ذکر ہر جگہ سے نہیں مٹا سکے۔ تورات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے امتیوں سے، بنی اسرائیل سے، کہ خداوند پروردگار فرماتا ہے کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے، یعنی بنی اسماعیل میں سے ایک نبی مبعوث فرمائے گا، برپا کرے گا، جس کے منہ میں وہ اپنا کلام دے گا، پھر وہ وہی کچھ کہے گا جو تمہارا خداوند چاہے گا، جو رب چاہے گا۔ یہ آیات سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ یہی فرما رہے ہیں وما ینطق عن الہوی، کہ آپ اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں بولتے۔ ان هو الا وحی یوحی، مگر وہی جو آپ کی طرف وہی کیا جاتا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن میں کچھ آیات لے لیتے ہیں، پچھلی دفعہ بھی ذکر کی، جیسے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہیے سارے لوگوں سے، اے تمام انسانوں، اللہ نے مجھے تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، سب کی طرف آپ رسول تھے۔ اسی طرح سورہ سبا آیت نمبر جو ہے 28 میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ کو نہیں بھیجا گیا مگر پوری انسانیت کے لیے، کافہ پورے ہر ایک انسان کے لیے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا بنا کر۔ تعارف میں نے اور آپ نے کروانا ہے، اس پر تھوڑے سے پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی۔ آپ کے لیے سورہ الانبیاء میں اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجا گیا آپ کو اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہان والوں کے لیے مگر رحمت بنا کر، یعنی آپ اس پورے جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت، آپ کی ذات گرامی پورے انسانوں کے لیے رحمت ہے، کیونکہ آپ نبی رحمت ہیں۔ آپ چاہتے تھے کہ ایک ایک انسان بچ جائے شیطان کے وسوسوں سے، اس کے دکھوں سے، اور آ جائے اللہ کی طرف، بچ جائے جہنم کی آگ سے اور آ جائے جنت کی طرف، بچ جائے اللہ کی شدید پکڑ سے اور آ جائے اللہ کے فضل اور اس کی مغفرت کی طرف۔ فلا اللہ کا باہی النفسہ کا، جیسا کہ سورہ کہف میں آتا ہے کہ کیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ اس غم کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ اس کتاب قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اسی طرح سورہ شعراء میں آتا ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلکا نہیں کر لیں گے اس بات پہ کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، یہ کیوں نہیں اللہ پر ایمان لا رہے اور اللہ کے رسول پر ایمان لا رہے۔ طرف تھی، بہت طرف۔ اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 45-46 میں آتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ فرما رہے کہ ہم نے بھیجا آپ کو خبردار کرنے والا، گواہ بنا کر اور انذار کرنے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف پکارنے والے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے، اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دینے والے، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے امر کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چمکتا ہوا سورج بنایا۔ ایک سورج تو ہمیں نظر آتا ہے، اللہ اکبر، اور ایک سورج آپ ہے، آپ کی روحانی اللہ اکبر جو برکات ہے، آپ کے ساتھ جو تعلق ہے، آپ کے ساتھ تعلق اللہ اکبر، آپ کے ساتھ تعلق جو ہے ہمیں اللہ کی نظروں میں قیمتی بنا دے گا۔ کل اگر یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتباع کرو، کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ اللہ سے محبت کے دعوے بھی اس وقت ثابت ہوں گے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہوں گے، آپ سے محبت کا جو دعویٰ ہے اس میں مخلص ہوں گے، آپ کے بتائے ہوئی چیزوں کو جو آپ نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ کریں گے، اور جس کو چھوڑنے کے لیے کہا ہے وہ چھوڑیں گے۔ آپ اشارے ہیں، شریعت آپ کے ذریعے اللہ نے ہم تک پہنچائی، آپ نے ہم تک پہنچا دیا آپ کے فرمان عظیم، یہ سب کے سب میرے اور آپ کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا میری تمام امت جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر وہ جو انکار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون بدبخت ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی دخل الجنہ، پس وہ داخل ہوگا جنت میں، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، قد ابا، کہ یقیناً اس نے تو انکار کر دیا۔ کہاں جانے سے انکار کر دیا؟ جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ کا ذکر آتا ہے اللہ اکبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں، وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، جس طرح آپ سے پہلے رسول تھے آپ بھی ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے جس طرح کے رسول گزر چکے۔ یعنی آپ کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ آپ کوئی سپر نیچرل مخلوق تھے، اللہ اکبر، تو پھر تو اتباع ہو ہی نہیں پائے گی۔ آپ ہماری طرح کے انسان تھے، ہاں اللہ نے آپ کی طرح وحی کیا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 ہے، آخری آیت اس میں آتا ہے کہ آپ کہیے کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، ہاں مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے۔ بہت فرق آ گیا آپ اور ہم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اللہ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، آپ کا معراج پہ تشریف لے جانا، لیکن آپ اسی طرح انسان ہیں، شادیاں بھی کی، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، سب کچھ، اولادیں بھی تھیں، تکلیف بھی ہوتی تھی، خوشی بھی ہوتی تھی، یہ سب کچھ تھا۔ آپ انسانوں میں سب سے زیادہ کامل انسان، اس لیے کہا گیا کہ آپ ہی کی اتباع کرنی ہے۔ میرے اور آپ سب کے لیے جو ہے اتباع، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے، سب کے لیے اسوۃ حسنہ ہے۔ بہترین زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہم نے دیکھنا ہے وہ آپ کے کردار، آپ کی ذات، آپ کے عمل میں دیکھنا ہے، اور اسی کے مطابق ہم نے بھی عمل کرنا ہے۔ اسی طرح سورہ احزاب میں آتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، یعنی آپ کے بیٹے تو ہوئے، نرینہ اولاد جو ہوئی، لیکن وہ سب وفات پا گئے۔ آپ مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں پر مہر ہیں۔ یعنی اب آپ کے بعد
آپ پر نبوت کی تکمیل ہو گئی، آپ پر رسالت کی تکمیل ہو گئی، آپ پر اللہ کی طرف سے جو وحی آ رہی تھی آسمان سے، ایک سلسلہ چل رہا تھا، وہ تکمیل ہو گئی۔ قرآن کی صورت میں ایک ایسا قرآن، ایک ایسی کتاب جو قیامت تک کے آخری انسان کے لیے بھی قابل عمل ہوگی، وہ اللہ نے نازل فرما دی۔ یہ کتاب 1400 سال پہلے بھی ہدایت کی کتاب تھی اور آج بھی ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ ان کے لیے بھی تھی، عرب کے لیے بھی تھی اور عجم کے لیے بھی ہے۔ یہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہدایت کی کتاب ہے، جتنے ان پڑھ ہیں جو دنیا کی تعلیم نہیں جانتے ان کے لیے بھی ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ چاہے کوئی منطقی ہو، چاہے کوئی فلسفی ہو، ہر ایک کے لیے یہی ہدایت دے گی۔ کتاب کوئی ہدایت لینا چاہتا ہے تو وہ اسے قرآن سے ہی ملے گی۔ سورہ محمد کی آیت نمبر جو ہے 2، اللہ فرما رہے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور نیک اور صالح ایمان والے لوگ، نیک اور صالح اعمال کرنے والے لوگ، اور جو ایمان لائے اس کتاب پر جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ کیا حق ہے؟ ان کا اللہ ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے معاملات کی درستگی فرما دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سورہ فتح میں آتا ہے اس طرح، محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھی ہیں صحابہ کرام، اللہ اکبر، آپس میں بڑے نرم ہیں اور کفار پر بڑے سخت، آپس میں بڑے رحم کرنے والے۔ پھر آپ کا ذکر سورہ علم نشرح میں آتا ہے، علم نشرح لک صدرک، اللہ فرما رہے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ مبارک کھول نہیں دیا اور آپ سے وہ بوجھ ہٹا دیا جس کو آپ محسوس کر رہے تھے، رسالت کا بوجھ، پہنچانے کا بوجھ، اللہ نے تکمیل کروا دی اس کی۔ الذی انقض ظہرک، وہ جس کی وجہ سے آپ کی کمر جو ہے اللہ اکبر دوہری ہو رہی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ آپ کا ذکر، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ اذان شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر، وہ انڈونیشیا سے، جاوا سے شروع ہوتی ہے، نیوزی لینڈ میں جتنی مسجدیں ہیں، پھر آسٹریلیا، پھر انڈونیشیا، پورا مسلمان ملک، آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا مسلمان ملک، وہاں سے ہوتے ہوئے پھر اسی طرح ملیشیا، پھر ادھر ہندوستان، پاکستان، پھر وہ موریتانیہ تک جاتی ہے، پورا خلیج، پورا عرب۔ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر اذان نہ دی جا رہی ہو اللہ کے اس دنیا میں، اس گلوب میں، اور آپ کا ذکر ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، جہاں اللہ کا ذکر آ رہا ہے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ اور پھر آپ بشارت ہے، جیسے پچھلی دفعہ بات ہوئی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعدِہ اسْمُہ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد رسول آئے گا، وہ فاروق لید آئے گا، جس کا نام گرامی، اسم گرامی احمد ہوگا۔ سورہ کوثر میں اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ کیا کریں، آپ اپنے رب کی تعریف کریں، اس کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میری نماز، میری بدنی عبادات، میری مالی عبادات، قربانیاں، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہان والوں کا۔ ان شانیہ هو الابتر، اللہ فرما رہے کہ بے شک آپ کا دشمن جو ہے، ان شانیہ هو الابتر، وہی جو ہے جر کٹا رہے گا، اس کا نام لیوا کوئی نہ ہوگا۔ سورہ احزاب میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اکبر، اکثر یہ آیت سنتے ہوں گے آپ، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، کیا کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں،
درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مخلوق میں ہر کوئی آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، یقین جانیں، فرشتے بھی، اللہ بھی آپ پر درود بھیج رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں بھی یہی حکم ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ نے وسلم سے فرما دیجئے تم جو اللہ سے محبت کے دعوے رکھتے ہو، تم کہتے ہو کہ تم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہو، فاتبعونی، پس آپ کہیے کہ پس کس کی اتباع کرنی ہے؟ میری اتباع، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم۔ اللہ سے محبت کا دعوے دار بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کامل پیروی، آپ کی اطاعت، آپ کی پیروی، جو آپ نے کہا، جو کرنے کے لیے کہا، جو آپ نے کیا، سب کچھ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں آتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ ذکر، یہ نصیحت، یہ قرآن آپ پر نازل کیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم نے یہ ذکر، یہ قرآن آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر دے، لوگوں پر یہ قرآن کھول کر بیان کر دے کہ ان پر کیا نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن کو سمجھا بھی دے۔ اللہ اکبر۔ تاکہ وہ غور و فکر کرے، اور یہ قرآن آپ کے لیے فرض تھا۔ اللہ اکبر۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 85 میں اللہ فرما رہے ہیں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ اللہ جس نے آپ پر یہ قرآن فرض کیا ہے، وہ آپ کو ضرور آپ کے مقام تک پہنچائے گا۔ اللہ اکبر۔ قل ربی اعلم، کہیے کہ میرا رب خوب جانتا ہے، من جا بالہدی، کہ کون ہے ہدایت پر، کون ہے ہدایت کی طرف، اور کون ہے جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 64 میں بھی اللہ فرما رہے ہیں، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور نہیں کیا ہم نے اس کتاب کو آپ پر نظر مگر اس لیے تاکہ آپ واضح کر دیں ان چیزوں کو جن میں یہ پہلی امتیں جن کے بارے میں اختلاف میں پڑی ہوئی ہیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے قرآن، کن کے لیے؟ آپ کی ذات بھی مشعل راہ ہے، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین کر لیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 92 میں آتا ہے، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ میں یہ قرآن تم پر تلاوت کرتا ہوں، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اب جو بھی ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کی ہدایت پر آنا اس کی اپنی جان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہی والا راستہ اختیار کرے گا، بھٹکے گا، فَقُلْ، تو آپ پس اس سے اتنا کہہ دیجئے، انما انا من المنذرین، آپ اتنا کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی پر آج کا پروگرام ختم کر لیتے ہیں، ایک دفعہ اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہماری بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ کہہ دیجئے، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ان اتلو القرآن، اور بے شک میں یہ قرآن تم پر پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، کس لیے؟ اس لیے کہ تاکہ تم ہدایت پہ آ جاؤ۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس جو بھی تم میں سے ہدایت اختیار کرے گا، اس قرآن کو پکڑے گا، اس کے راستے کو پکڑے گا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو اس کی ہدایت اسی کے کام آئے گی، ہدایت پہ آنا اس کا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو بھی گمراہ ہوگا، نہیں آئے گا قرآن کی طرف،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی طرف. فقل، تو آپ نے اسے بس اتنا کہنا ہے، انما انا من المنذرین، کہ بے شک میں تو صرف، یقیناً میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں. اس سے زیادہ انکا لا تہدی من احببت، آپ جتنا بھی چاہت کر لے، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتے ہیں اسی کو ہدایت ملتی ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو ہدایت کی تلاش میں ہے، جو ہدایت کے متلاشی ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کو ہدایت ملے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ جوڑ دے، اسی دعا کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون